بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آج میں کے پی کے کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دے کر ثابت کر دیا کہ پشتون قوم ایک غیرت مند قوم ہے اور وہ سیاست کو باقی لوگوں سے بہت بہتر اسیس کرتے ہیں، کیونکہ میں عرصہ دراز سے میں نے خیبر پختونخوا کی جماعتوں میں تنظیمی عہدوں میں رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کے پی کے سیاسی معروضی حالات کا علم ہے کہ پشتون قوم اتنی باشعور ہے کہ وہ ایک دفعہ جس کو الیکٹ کرتی ہے تو اگر وہ اس سے متاثر نہ ہو تو آئندہ پھر اس کے ساتھ وہ بڑا سلوک بھی کرتی ہے۔ بھیڑ چال نہیں ہے کہ باپ ہے تو پھر بیٹا، پھر بیٹے کے بعد پوتا، پھر پوتے کے بعد اگلا جو ہے ایک پھر ان کے جانشین۔ پچھلے 35-40 سال میں مختلف مثالیں دے سکتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہی چلے جاؤں تو ایم اے بڑی بھرپور اکثریت میں سے کے پی کے میں ایک سیاسی قوت بن کر ابھری۔ انہوں نے حکومت بنائی، پھر نیکسٹ الیکشن میں ایم اے کو وہاں پہ شنوائی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہماری پاکستان کی بڑی معروف سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی، اس کا سی ایم امیر حیدر خان ہوتی، 5 سال اس نے کے پی کے میں حکومت کی۔ اس 5 سالہ دور اقتدار میں اے این پی تو آگے نہ بڑھ سکی، مگر حیدر ہوتی صاحب نے اپنی ایم این اے کی سیٹ 2-3 الیکشن اسٹرانگ کر لی اور وہ 2 الیکشن جیتا اور اس دفعہ پھر وہ ہار گئے۔ حیدر ہوتی صاحب کے بعد کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، جس میں قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی، یہ 2 جماعتیں ان کے ساتھ تھیں اور ان کی 5 سال حکومت رہی اور پرویز خٹک اس حکومت کے سی ایم بنے۔ دوستو، یہ کے پی کے کی ہسٹری کی پہلا ایک کہہ لیں کہ ٹرن تھا کہ کے پی کے کی اتحادی حکومت جب ختم ہوئی اور نئے الیکشن آئے تو پاکستان عوامی تحریک کے پی کے کی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے روپ میں سامنے آئی، اور پھر اس الیکشن کے نتیجہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی اتحادی کی ضرورت نہ پڑی اور انہوں نے اکیلے حکومت بنائی اور محمود خان اس کا سی ایم بنا۔ انفارچونیٹلی اس ٹنیور میں جو پچھلا ٹنیور گزرا ہے، پاکستان تحریک انصاف پر پہلی دفعہ سیاسی مشکلات اتنے شدت سے آئیں کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ رد عمل کے طور پر اس کی سیاسی بصیرت نے کام کیا اور کے پی کے کی حکومت ختم کی اور پنجاب کی حکومت ختم کی۔ یہ 2 حکومتیں اس نے خود ختم کر دیں اور نادیدہ قوتوں نے اس کی گلگت بلتستان کی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی انہوں نے ختم کر کے تو وہاں بھی لولی لنگڑی سی حکومت بنا دی۔ تو
1.5-2 سال کی انتھک جدوجہد اور پاکستان تحریک انصاف کی اتنا توڑا کہ پہلے تو عمران خان کے اقتدار میں اس کے ایم این ایز توڑ کے فارورڈ بلاک بنایا گیا، اور پھر پنجاب اسمبلی میں اس کے بندے توڑ کے تو وہاں فارورڈ بلاک بنایا گیا۔ عمران خان کیونکہ فائٹر تھا، اس نے وہ مرکز والے بندوں کو تو نااہل نہ کروا سکا، مگر پنجاب کے لوگوں کو نااہل کروا کر اس نے دوبارہ ضمنی الیکشن میں بھرپور اکثریت سے وہ سیٹیں جیتیں اور دوبارہ پنجاب میں حکومت بنا کے تو چوہی پرویز الہی صاحب سے وعدہ لیا کہ دوبارہ حکومت بنانے کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور پھر ایک نہ تھمنے والا ری ایکشن اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومتوں کے ذریعے عمران خان پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ اس پہ فائرنگ کروائی گئی، اس کے لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، اور اسی تناظر میں پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا اور اس میں سے ایک نکلی پاکستان تحریک استحکام پاکستان پارٹی۔ اور میں واپس جاؤں گا ادھر، میں بات کم کروں گا، پھر میں جاتا ہوں جی کے پی کے میں، وہاں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی نکلی، جس میں عمران خان کے دونوں وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان اس کے سرخیل تھے، اور انہوں نے کچھ اور لوگوں کو پارٹی سے توڑا، ایم پی حضرات کو توڑا، سابقہ منسٹر صاحبان کو توڑا، اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جس کا ہیڈ بنا پرویز خٹک، اور بڑے زبردست قسم کی اس نے کمپین کی اور کہا جی کہ عمران خان کو تو چلانے والا میں ہوں، عمران خان کی کیا سیاسی حیثیت تھی۔ تو اللہ کی کرنی الیکشن آئے، الیکشن میں تحریک انصاف نظریاتی کی تمام قیادت ایک عام ورکروں سے، وزرائے اعلیٰ عام ورکروں سے، عام لوگوں سے، غریب لوگوں سے اتنی برے انداز سے انہوں نے شکست کھائی کہ جس کا پاکستانی تاریخ میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس سارے سسٹم میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست جو ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی میں تھے، جب میں قومی وطن پارٹی کا مرکزی وائس چیئرمین تھا تو وہ اس وقت کے پی کے اسمبلی میں ایم پی اے بھی تھے اور غالباً پارلیمانی سیکرٹری بھی تھے وہ، تو ہماری ان سے اچھی یاد اللہ تھی۔ میں اس قومی وطن پارٹی کے دور میں اپنے مرکزی چیئرمین اور پارٹی کی قیادت سے یہ کہتا رہا کہ ہم اپنا سیاسی قبلہ بہتر کرنے، ورنہ ہم سیاسی طور پر قومی وطن پارٹی جو ہے وہ گم ہو جائے گی، پھر یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں سوابی سے اپنے کامیاب ہونے والے بھائی دوست عبدالکریم خان کو، جو پچھلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور اس دفعہ بھی وہ بڑے استحکام سے انہوں نے پی ٹی آئی میں کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ظلم ہوئے، نگران حکومت جو کر سکتی تھی اس نے کیا، مگر کریم خان نے اپنی وابستگی تحریک انصاف سے نہ چھوڑی اور دوبارہ وہ بڑی بھرپور اکثریت سے ممبر صوبائی اسمبلی سوابی سے الیکٹ ہو چکے ہیں۔ میں عبدالکریم خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک تو مبارکباد جیتنے کی، اور دوسری مبارکباد کہ وہ
بڑے استحکامیت کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھامے رکھا، اور اللہ نے اس کا انہیں صلہ بھی دیا کہ آج وہ دوبارہ اب وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ممبر صوبائی اسمبلی KP کے منتخب ہو چکے ہیں۔ میں کریم خان کو اس کی اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیاست کو اور استحکام بخشے۔ خدا حافظ۔